وہ کون پاک خاتون تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا کرنا چاہتا تھا۔ جب اللہ نے اس پاک خاتون کے پاس فرشتے کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تو اس نیک خاتون نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں۔ فرشتے نے کہا، اے نیک خاتون، تمہارے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جنہیں اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی، اور وہ نیک خاتون تھی بی بی مریم۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنہ تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو حضرت حنہ نے اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئیں، جہاں 4000 خدام رہتے تھے اور ان کے سردار 27 یا 70 تھے، جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ چنانچہ بی بی مریم کے والد محترم حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے، اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہیں۔ وہ علماء یہود جو کہ وہاں کے خدام کے سردار تھے بولے کہ اگر رشتہ داری کی بنا پر یہ حق ملتا تو ان کی امی جان کو ملتا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ قرعہ ڈالا جائے، جن کے نام پر قرعہ نکلے وہ انہیں حاصل کرے۔ یہ سارے حضرات نہر اردن کی طرف اپنے وہ قلم لے کر چلے جس سے وحی یعنی توریت لکھتے تھے، اور یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے نہ بہہ جائے وہ حضرت مریم کو لے، اور جس کا قلم ڈوب جائے یا بہہ جائے وہ ان کا مستحق نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، سب کے قلم ڈوب گئے یا بہہ گئے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں ٹھہرا رہا، لہٰذا حضرت مریم کی پرورش انہی کے سپرد ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کے مقابلے میں تیزی سے بڑھتی رہیں۔ جب مریم زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر تھوڑی بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ مریم دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس موسمی پھل ہوتے۔ زکریا علیہ السلام جب بھی بی بی مریم کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا، اور حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ حضرت مریم جواب دیتیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ پورب رخ ایک جگہ جا بیٹھیں۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔
وہ حضرت مریم کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھیں، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام مسیح ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے آج تک چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے، اور اس کو کتاب، عقل اور دانائی، توریت اور انجیل کی تعلیم دیں گے، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے بی بی مریم کو حمل ہو گیا۔ حضرت مریم دور ایک مکان میں چلی گئیں۔ انہیں بہت شدید درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں، اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف پھیلاؤ، تجھ پر پکی پکی کھجوریں گر پڑیں گی، تم کھجوریں کھا لو اور چشمے کا پانی پی لو، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھ کر کہا، تو نے بہت برا کام کیا، تمہارا باپ اور تمہاری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا۔ حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں گے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اس کے بعد حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 برس کے ہوئے تو بی بی مریم بیت المقدس واپس آئیں۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔